کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، اس کے انتظام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ اللہ اکیلا ہی
ساری مخلوقات کا حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، دستگیر، بندہ نواز، غریب نواز ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، حسین، احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر دو ذاتیں ہیں جن کی بات کو ماننا، جن کے فرمان کو ماننا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اس کے پیارے محبوب مدینے والے کی ذات ہے۔ دو کتابیں ہیں جنہیں ہم تھامنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جن سے رہنمائی حاصل کرنا، جن کو پکڑنا، جن کے ساتھ پیوستہ رہنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا مدینے والے کا فرمان ہے۔ اسی طرح دو شہر ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، جن کی عزت کرنا، جن کا احترام کرنا اور جن کے ساتھ محبت کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دو شہر، ایک مکہ مکرمہ ہے، دوسرا مدینہ منورہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دو شہر ایسے ہیں جن کے ساتھ مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے محبت کی، جن کے ساتھ آقا نے پیار کیا۔ اور یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے جس چیز کے ساتھ آمینہ کے لال نے پیار کیا، جس چیز کے ساتھ آمینہ کے لال نے محبت کی، اس چیز کے ساتھ پیار کرنا، اس چیز کو کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ جہاں اس کے پیارے حبیب کا گھر ہے۔ اور مکہ مکرمہ، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب سے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے۔ اس شہر کا احترام، اس شہر کی حرمت آج سے نہیں، اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے
زمین کو پیدا کیا، زمان کو پیدا کیا، مکی کو پیدا کیا، مکان کو پیدا کیا، اور اس شہر کی حرمت کسی آدمی نے نہیں بنائی، اس شہر کی حرمت کسی مولوی نے اس کو قرار نہیں دیا، اس شہر کی حرمت کسی خطیب نے بیان نہیں کیا، اس شہر کی حرمت کا ذکر کسی امام نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ یہ وہ شہر ہے جس کی حرمت کا اعلان خود رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ اور اس کی عظمت اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، مکہ کی قسمیں عرش والا رب کھاتا ہے۔ کہا والتین، مجھے تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، کائنات کا رب اس شہر کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس امن والے شہر کی قسم۔ اور یہ شہر وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے بتایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے جس کے لیے دعا کی، جس کے امن کے لیے، جس کی برکت کے لیے، جس کے رزق کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ شہر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا فی، یہ وہ شہر کہ جس میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا، اور یہ وہ شہر ہے جو برکتوں والا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ یہ وہ شہر کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس شہر میں لڑنا جائز نہیں، کسی بھی امت کے لیے اسلام سے پہلے بھی اس شہر میں لڑائی حرام تھی، اس شہر میں لڑنا منع۔ آقا فرماتے ہیں اس کی حرمت اللہ نے بنائی، اس میں لڑائی کرنا مجھ سمیت کسی کے لیے جائز نہیں، میرے لیے ایک لڑائی کا دن اور وہ بھی ایک گھڑی اس کے اندر حلال ہوئی۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، امتی کہلواتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکہ میں خون ریزی نہ کرے، وہ مکہ کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے۔ اس شہر کی حرمت یہ ہے کہ اس شہر کے اندر شکار نہ کیا جائے، اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ اس شہر کے اندر گری ہوئی چیز کو بھی اٹھایا نہ جائے۔ ہاں، آقا فرماتے ہیں وہ چیز گری ہوئی مل جائے، شناخت کے لیے، اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اس کو اٹھائے تو یہ اور بات ہے، ورنہ یہاں درخت کاٹنا جائز نہیں، آپس میں لڑائی جائز نہیں، اسلحہ لے کر چلنا جائز نہیں، اور تو اور فرمایا ازخر گھاس کے علاوہ یہاں سے گھاس کاٹنا بھی جائز نہیں۔ یہ مکہ کی عظمت ہے اور یہ مکہ کی حرمت ہے کہ جس کے بارے میں عرش والے نے ایک قسم کھائی، کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم۔ اللہ تو یہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ کیا کعبے کی وجہ سے کہ اس کے اندر تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس میں زمزم کا کنواں ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ اس کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہاں ہر وقت طواف ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو اس کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہاں مقام ابراہیم ہے؟ رب کہتا ہے نہیں۔ اللہ تو اس کی قسم کیوں کھاتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو اس کی قسم کیوں کھاتا ہے کہ اس کو جناب اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ یہ معاویہ مسجد کے رہنے والے، یہ معاویہ مسجد کے نمازی، اللہ پوچھتے ہیں یہ راوی روڈ کے رہنے والے لوگ
اللہ جاننا چاہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد کہ اللہ تو اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ تو نے کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی، مدینے کی قسم نہیں کھائی، اللہ تو نے فلسطین کی قسم نہیں کھائی، اللہ تو نے شام کی قسم نہیں کھائی، اللہ تو نے یمن کی قسم نہیں کھائی۔ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر سارے شہر تھے، بڑے شہر تھے، بڑی بستیاں تھیں، بڑے علاقے تھے، لیکن اللہ تو کسی کی قسم نہیں کھا رہا۔ اللہ تو مکے کی اس قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تو مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کیوں کہتا ہے؟ عرش سے آواز آتی ہے کہ ان کو بتا دو انت حلم بہذا البلد، اس لیے میں نے مکہ کی قسم کھائی ہے کہ مکہ کی کنکریوں نے میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اس کے سنگریزوں نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، اس کی مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اس کے پتھروں نے میرے محبوب کی زیارت کی ہے، اس کے درختوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہے۔ انت حلم بہذا البلد، میں اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ اس دھرتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے۔ یہ عظمت والا، یہ عزت والا، یہ احترام والا، یہ برتری والا یہ شہر کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ سے بہتر زمین اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، اور اللہ کو ساری زمین سے زیادہ پسند اگر کوئی خطہ کوئی علاقہ ہے تو وہ مکہ کا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا نے اگر میرے دشمن مجھے مکہ سے نہ نکالتے، آقا فرماتے میں کبھی مکہ کو چھوڑ کے نہ نکلتا۔ اور جب آقا نے صلوات والسلام نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا، مکہ کی فتح سے فارغ ہونے کے بعد آقا واپس چلے مدینہ منورہ کی طرف، مکہ شہر کی طرف دیکھا، مکہ شہر کی طرف دیکھ کر اعلان فرمایا، کہا اے مکہ تو تمام شہروں سے بہت ہی اچھا شہر ہے اور تو مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں مکہ تجھے چھوڑ کے کبھی نہ نکلتا، میں کبھی نہ جاتا۔ اور پھر یہ وہ شہر کہ جس کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو اللہ پھلوں کی کمی نہ آئے، رزق کی کمی نہ آئے، کھانے کی کمی نہ آئے، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق کی کمی نہ آئے۔ اور آج دنیا گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکہ کے اندر نہ ملتا ہو، دنیا کے اندر کوئی اناج ایسا نہیں جو مکہ کے اندر نہ پایا جاتا ہو، دنیا کے ہر ملک کے اندر وہ پھل نہیں ملے گا جو مکہ مکرمہ کے اندر ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی بھی رہے گی جب تک اس مکہ کی وہ عزت و احترام کرتی رہے گی، اور جب ان کے دلوں سے مکہ کی عظمت نکل گئی، مکہ مکرمہ کا احترام نکل گیا، آقا فرماتے ہیں یہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہ صرف مکہ کی خصوصیت ہے، ایسا شہر کہ جہاں ہر وقت نماز جائز ہے، ہر وقت سجدہ جائز ہے، جہاں ہر وقت رکوع جائز ہے، اور دنیا کا واحد شہر ہے جہاں زوال نہیں ہوتا، زوال کا وقت وہاں پر لاگو نہیں ہوتا، زوال کے وقت کا مسئلہ وہاں لاگو نہیں ہوتا، دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ہر وقت عبادت ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے دعا مانگا کرتے، دجال کا فتنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ لوگوں کے ایمان لے جائے گا، لوگوں کے ایمان سلب کر لینے والا فتنہ۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب
دجال ظاہر ہوگا، کئی شہروں میں جائے گا، کئی لوگوں کا ایمان لے جائے گا، لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ ان شہروں کے راستوں پہ اللہ کے فرشتے تعینات ہوں گے جو مکہ کو دجال میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ شہر ہے مکہ اور مدینہ کہ جس شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، جس شہر میں طاعون کا مرض بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کے راستوں پہ اللہ کے فرشتوں کے پہرے ہوں گے۔ اور جس طرح یہ مکہ عزت والا، اسی طرح مدینہ بھی عزت والا، جس طرح مکہ حرمت والا اسی طرح مدینہ بھی حرمت والا، جس طرح مکہ رفت والا اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ بھی رفت والا۔ مدینہ منورہ جس کا پہلے نام یثرب تھا، آقا کی آمد کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑا، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد، اور وہ مسجد کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی شہروں باقی مسجدوں سے نماز پڑھنے سے 1000 درجہ بہتر ہے، جس کی فضیلت، جس کی فوقیت، جس کی افضلیت 1000 درجہ زیادہ۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا ہے، کسی نے جنت دیکھنی ہے مسجد نبوی میں چلا جائے، کسی نے دنیا کے اندر جنت میں قدم رکھنا ہے وہ مسجد نبوی میں چلا جائے۔ اور الحمدللہ اہل حدیث اس کو جنت سمجھتے ہیں جس کو مدینے والا جنت سمجھتا ہے، اہل حدیث اس جنت کو جنت مانتے ہیں جس کے جنت ہونے کی مہر آمینہ کے در یتیم نے لگائی ہو۔ اس کے علاوہ ہم کسی زمین کے ٹکڑے کو نہ جنت ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ جنت کا ٹکڑا وہی ٹکڑا ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے ٹکڑا قرار دیا۔ اور فرمایا مسجد نبوی میں آقا فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر، اللہ حوض کوثر کو میرے منبر میں سجائے گا، جہاں میرا منبر اس جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا حوض کوثر ہوگا۔ اور پھر مدینہ منورہ یہ عظمت والا یہ رفت والا شہر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے، صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، کچھ صحابہ اداس ہو گئے، اپنے علاقے کے ساتھ محبت، اپنے علاقے کے ساتھ تعلق، اور پھر بخار کی ایک وبا پھیلی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما اکثر مکہ مکرمہ کو یاد کرتے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی حالت کو دیکھا، اپنے رحمت بھرے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اللہ مکہ تیرے حبیب تیرے خلیل کا شہر ہے، اے اللہ مکہ کی طرح یا اس سے زیادہ مدینہ میں برکتیں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر مدینہ کے پیمانے میں سا کے اندر مد کے اندر اللہ برکت پیدا فرما۔ اور آقا دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت والی بنا دے، اور اللہ یہ جو مدینہ کے اندر بخار آیا ہے اللہ اس کو مدینہ سے نکال دے اور وادی جحفہ کی طرف اس کو بھیج دے، جحفہ کی طرف اس کو بھیج دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے مدینے کو مکے سے دوگنی برکت عطا فرما۔
مکے سے دگنی برکت۔ اور جب کوئی نیا پھل آتا آقا اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے، اللہ ہمارے پھلوں میں برکت پیدا فرما، ہمارے شہر میں، سا میں، مد میں، پیمانوں میں برکت پیدا فرما۔ جب کوئی نیا پھل مدینہ میں آتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ پھل چھوٹے بچوں کو دیتے، چھوٹے بچوں کو وہ پھل کھلاتے، ان کو بلاتے، وہ پھل سب سے پہلے ان بچوں میں تقسیم ہوتا، اور پھر فرمایا اللہ مکہ کو تیرے ابراہیم نے حرم قرار دیا، مدینہ کو میں محمد حرم قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا یہ حرم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، یہاں قتل نہ کیا جائے، یہاں ہتھیار نہ اٹھایا جائے، یہاں کسی درخت کے پتوں کو بھی توڑا نہ جائے۔ اور مدینے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، حدیث کے اندر آتا ہے آقا سفر میں جاتے، واپس تشریف لاتے، مکہ کی دیواروں پہ نظر پڑتی، آقا اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اپنی سواری کو ایڑ لگاتے، تیز کر دیتے تاکہ جلدی میں مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤ۔ اور پھر مدینہ کے ساتھ محبت تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا جو شخص مدینے کے ساتھ فریب کرے گا، مدینے کے ساتھ دھوکہ کرے گا، مدینے کے ساتھ بغض رکھے گا، مدینے کے ساتھ اناد رکھے گا، آقا نے فرمایا وہ اس طرح گل جائے گا جس طرح پانی کے اندر نمک گل جاتا ہے۔ جو مدینے کا دشمن ہو، اور پھر فرمایا کہ مدینے کے ساتھ محبت ہے، فرمایا جس کو اللہ نے توفیق دی وہ مدینے کے اندر رہا، مدینے میں رہ کے وہ بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، مشقت پہ صبر کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں محمد قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ میرے مدینے میں مشقت برداشت کرنے والا، میرے مدینے میں بھوک برداشت کرنے والا، میرے مدینے میں پیاس پہ صبر کرنے والا، اس کا سفارشی کون ہے؟ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے مدینے کے اندر رہنے کی، وہ مدینے میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو مدینے میں موت آ جاتی ہے، تو جس کو مدینے میں موت آئے گی اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کی اللہ سے سفارش کروں گا، اس کی بخشش کی سفارش، اس کی مغفرت کی سفارش۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ سب سے بہتر موت شہادت کی موت ہے، تجھ سے شہادت کی موت کا سوال کرتے ہیں، لیکن وجعل موتی فی براد رسولک، لیکن اللہ تم موت عطا فرما اپنے محبوب کے شہر مدینے میں عطا فرما۔ اللہ آج ہم بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس مسجد کے یہ بیٹھے ہوئے نوازی، یہ بوڑھے، یہ جوان، یہ بوڑھے اپنے سفید بالوں کو لے کر آئے ہیں، اللہ یہ جوان اپنی جوانیوں کو لے کر آئے ہیں، اللہ یہ بچے اپنی معصومیت کو لے کر آئے ہیں، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم کو بھی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے شہر مدینے میں نصیب فرما، اور اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے آقا کا سفارشی بننے کی، سفارشی ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے بارے میں سفارش کرے، ہم گناہ گاروں کے بارے میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مدینہ وہ شہر ہے جس کے اندر برا نہیں رہ سکتا، یہ مدینہ برے کو اس طرح نکال کے باہر پھینک دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب قرب قیامت ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے گا،
اس طرح سمٹ کے مدینے میں ایمان رہ جائے گا، آ جائے گا، جس طرح سانپ سمٹ کے اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ صرف ایمان قیامت کے قریب نظر آئے گا تو مدینے میں آئے گا یا مکے میں آئے گا۔ اور یہ مدینہ برے شخص کو نہیں رکھتا۔ آپ بتاؤ برے امام کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ برے خطیب کو کیسے رکھ سکتا ہے؟ جو مدینہ جس کے لیے اللہ کے رسول کا اعلان واضح فرمان موجود ہے، بتاؤ اس مدینہ کے اندر امامت برے لوگوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری مسجد کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر، ہماری مسجد کے اندر ہماری مرضی کے خلاف امام نہیں آ سکتا، ہمارے مسلک کے خلاف امام نہیں آ سکتا، ہماری فقہ کے خلاف امام نہیں آ سکتا، تیرے نظریے کے خلاف امام نہیں آ سکتا۔ مجھے بتاؤ مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف امام اور خطیب کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں بتاؤ مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کیسے امام لگ سکتا ہے؟ تو اپنی مسجد کے اندر اور 2 مرلے کی مسجد کے اندر تو اپنے دشمن کو امام گوارا نہیں کرتا۔ دشمن تو دور کی بات ہے، آپ مسجد کا مولوی بیچارہ تیری بات کو نہ مانے، تیری مرضی کے مطابق نماز کو مختصر نہ کرے، نماز کو لمبا نہ کرے، وہ مسجد کا امام نہیں رہ سکتا۔ اور بتا رب کے گھر میں، اس کے حبیب کے گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے بغیر امام کیسے رہ سکتا ہے؟ تمہیں ماننا ہوگا مکہ کے امام، مدینہ کے امام دنیا کے بہترین امام ہیں، اور اس وقت کے مسلمانوں کے اندر بہترین مسلمان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہے، جن کا انتخاب اپنے گھر کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ اس کو ان کو میں نے مقرر نہیں کیا مکہ اور مکرمہ کی امامت کے لیے، بیت اللہ اور مسجد نبوی کی امامت کے لیے میں نے مقرر نہیں کیا، میرے کسی قائد نے مقرر نہیں کیا، میرے کسی خطیب نے مقرر نہیں کیا، میرے کسی امام نے مقرر نہیں کیا۔ ان کا انتخاب ہم نے نہیں کیا، ان کا چناؤ ہم نے نہیں کیا، ان کا انتخاب کیا، ان کا چناؤ کیا عرش والے رب نے خود کیا، عرش والے رب نے چناؤ کیا۔ اور آج لوگ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، مکہ اور مدینہ کے محافظوں کے بارے میں، مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں۔ سن لو، یاد رکھو، مکہ اور مدینہ کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک مکہ اور مدینہ کے محافظوں کی حفاظت ممکن نہ بنائی جائے۔ مکہ اور مدینہ کی حفاظت، مکہ اور مدینہ کی کا احترام، عزت اس کے محافظوں کی عزت اور احترام میں ہے۔ کوئی شخص یہ بات کہے میں مکہ اور مدینہ کا احترام کرتا ہوں، مکہ اور مدینہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کا احترام نہیں کرتا، کوئی شخص یہ کہے میں مکہ اور مدینہ کا احترام کرتا ہوں مگر میں مکہ اور مدینہ کے محافظوں کو گالیاں دیتا ہوں، یاد رکھو اس کے اپنے مفاد ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اس کو مکہ اور مدینہ کے ساتھ محبت نہیں۔ جو مکہ اور مدینہ کا محافظ ہے وہ بھی عزت کے لائق ہے جس طرح اور مکہ اور مدینہ عزت کے لائق ہے۔ آج پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ یاد رکھو سعودی عرب ہمارا مرکز ایمان ہے، سعودی عرب ہمارے ایمان کا محور ہے، حجاز مقدس کی سرزمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مکہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مدینہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ سعودی عرب ہی ہے جو پاکستان کو اپنا برادر ملک سمجھتا ہے، جو پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے،
جو پاکستان کو اپنا دوسرا ماں جایا سمجھتا ہے، یہ سعودی عرب ہی ہے کہ جب بھی پاکستان پر مشکل گھڑی آئی، ہر مشکل گھڑی کے اندر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر موقع پر، ہر جنگ کے اندر، ہر امن کے اندر، ہر میٹنگ کے اندر، ہر اجلاس کے اندر پاکستان کے ساتھ اعلانیہ اگر کسی نے بھائی چارہ نبھایا ہے، اعلانیہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے، اعلانیہ اگر کسی نے پاکستان کی امداد کی ہے، وہ دنیا کا ایک ہی ملک ہے اور وہ سعودی عرب ہے۔ ایک ہی ملک ہے سعودی عرب۔ مسئلہ کشمیر ہو، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1965 کی جنگ لگی انڈیا کے مقابلے میں، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1971 کی جنگ لگی انڈیا کے مقابلے میں، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ کارگل کی لڑائی ہوئی انڈیا کے مقابلے میں، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ایٹمی دھماکے کیے، ساری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا، ساری دنیا نے پاکستان کے خلاف نفرتیں اکیلنا شروع کر دی، ساری دنیا پاکستان کے خلاف ہوئی، ساری دنیا نے پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، ایک ہی تھا ملک کہ جس نے پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا اور وہ سعودی عرب کا ملک تھا۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، سعودی عرب کی تاریخ کے اندر واحد دن تھا جب سرکاری طور پر جشن منایا گیا۔ سعودی عرب کے اندر آج تک تاریخ کے اندر کبھی کسی بھی موقع پر کسی بھی حوالے سے جشن نہیں منایا گیا۔ ایک دن تھا جب سرکاری طور پر، سرکاری اعلامیہ کے مطابق پورے سعودیہ کے اندر جشن منایا گیا، اور وہ دن تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ سعودی عرب نے کہا تھا یہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے نہیں، یہ ہمارے اپنے ملک کے ایٹمی دھماکے ہیں۔ کتنے اربوں ڈالر کا تیل، کتنے اربوں ڈالر کا تیل پاکستان کو مفت میں دیا۔ اور جب انہوں نے، سیاستدانوں نے، یہ ٹائی والے، کوٹ والے، یہ مونچھوں والے، یہ انہوں نے جب تیل لیا اربوں ڈالر کا، اس وقت تو پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا انہوں نے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، پارلیمنٹ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ سعودی عرب کی امداد لے یا نہ لے۔ پاکستان کے اندر زلزلہ آیا، سیلاب آیا، آفت آئی، مصیبت آئی، ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب ساتھ ہوا۔ سیلاب آیا، سب سے بڑھ کر امداد سعودی عرب نے کی۔ زلزلہ آیا، سب سے بڑھ کر امداد سعودی عرب نے کی۔ زلزلے کے موقع پر تو کوئی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، سیلاب کے موقع پر تو کوئی تم نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا۔ کسی اپوزیشن نے نہیں کہا جناب پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ، ان کیمرہ بریفنگ دو، آؤٹ کیمرہ بریفنگ دو، دنیا کو بتاؤ کہ ہم امداد دے رہے ہیں، کیوں امداد دے رہے ہو۔ جب امداد لینے کی باری آتی ہے اس وقت تم پارلیمنٹ کے اجلاس کی بات نہیں کرتے، جب امداد دینے کی بات آتی ہے کہتے ہو پہلے پارلیمنٹ سے پوچھو۔ پاکستان کے سیاستدانوں، اب یہ تمہاری منافقت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ تمہاری منافقت ننگی ہو چکی ہے، تمہاری منافقت عیاں ہو چکی ہے۔ یہ قوم مکے کے ساتھ کھڑی ہے، یہ قوم مدینے کے ساتھ کھڑی ہے، یہ قوم حرمین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کا لہو حرمین کے لیے ہے، ان کی جانیں حرمین کے لیے ہے، ان کا مال حرمین کے لیے ہے، ان کی عزتیں حرمین کے لیے ہے، ان کی جوانیاں حرمین کے لیے ہے۔ ہم انشاءاللہ حرمین کا تحفظ اپنے جانوں پہ کھیل کے کریں گے انشاءاللہ۔ اور جن کی تم بات کرتے ہو برادر ملک، برادر ملک، برادر ملک، کون سا تمہارا برادر ملک ہے؟ کس کو تم برادر ملک کہتے ہو؟ جو اسلام کا غدار ہے کس کو برادر ملک کہتے ہو؟ جو اسلام کا دشمن ہے کس کو برادر ملک ایران کو کہتے ہو؟ جس نے آج تک نہ اسلام کو قبول کیا نہ مسلمانوں کو قبول کیا۔ اور یاد رکھو واحد ایران ملک ہے جس نے ہمیشہ جنگ کی ہے تو مسلمانوں کے ملک سے کی ہے،
اٹھاؤ ایران کی تاریخ کو، ایران کی ہسٹری کو اٹھاؤ، آج تک ایران کی تاریخ میں مجھے دکھا دو ایران نے کبھی کسی کفر کے ممالک کے ساتھ حملہ کیا ہو، کسی کفر کے ساتھ اس نے لڑائی کی ہو۔ ایران تو ہمیشہ اسلام سے پہلے دیکھ لو، اسلام کے بعد دیکھ لو، اس کو اپنی برتری کا زوم رہا ہے، اپنی فرعونیت کا زوم رہا ہے۔ اس نے تو اسلام کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں کرنے والا ایران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے ایران تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایران کے اندر تیار ہوئی، اور آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی، وہ کافر، وہ لعین، وہ مردود، وہ خبیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس کا ایک علامتی مزار ایران کے اندر بنا ہوا بابا شجاع کے نام سے، اس کے مزار کی پوجا کی جاتی ہے، اس کے مزار کا احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ایران کا ہاتھ تھا، حضرت عثمان کی شہادت کے اندر ایران کا ہاتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی لڑائی میں ایران کا ہاتھ تھا، حضرت معاویہ حضرت علی کی شہادت میں ایران کا ہاتھ تھا، حضرت حسن کو زہر دینے کے اندر ایران کا ہاتھ تھا، حضرت حسین کی شہادت کے اندر واقعہ کربلا کے اندر ایران کا ہاتھ تھا۔ میں دلیل سے بات کرتا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ اٹھے، کوئی فقیہ اٹھے، کوئی دانشور اٹھے، میری بات کو رد کر کے دکھائے، میں ثابت کرتا ہوں واقعہ کربلا کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، واقعہ کربلا کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا۔ کس طرح؟ اٹھاؤ واقعہ کربلا، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ننھے اصغر کو شہید کر دیا گیا، اکبر کو شہید کر دیا گیا، وہ 6 ماہ کا معصوم بچہ، اس پہ نیزے چلا دیے گئے، تیر چلا دیے گئے، تلواریں چلا دی گئی۔ 6 ماہ کے بچے کو ظالموں نے نہیں چھوڑا، 27 سال کے نوجوان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام جعفر کے بیٹے امام باقر، اور پھر امام باقر کے بیٹے آگے جو تمہارے ائمہ چلتے ہیں، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سارے کے سارے امام یہ حضرت حسین کی لڑی میں آئے ہیں، حضرت حسن کی لڑی میں امام کیوں نہیں؟ کیا حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا حضرت حسن حضرت فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر نہیں تھے؟ کیا حضرت حسن نواسہ رسول نہیں تھے؟ حضرت حسن حضرت حسین سے بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد میں تم کسی کا نام نہ لو، ان کی اولاد میں کسی کو اپنا امام نہ مانو، ان کی اولاد میں کسی کو اپنا امام تسلیم نہ کرو۔ 12 امام ہے، 11 آ گئے، 12واں آنا، جو 11 امام آ گئے ان کی فرشتے کو حضرت علی سے چلتی ہے، حضرت حسین تک آتی ہے، حضرت حسین کے بعد اس ائمہ کی فرشت کے اندر حضرت حسن کی اولاد کیوں نہیں؟ حضرت حسین کی اولاد کیوں ہے؟ کیوں ہے حضرت حسین کی اولاد؟ اور پھر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کس لیے؟ اس لیے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 27 سال کی عمر تھی، بھرپور جوانی تھی، جوانی کا دور تھا، جب واقعہ کربلا پیش آیا انہوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، 27 سال کے جوان کو چھوڑ دیا۔ ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے اور 6 ماہ کے معصوموں کو نہیں چھوڑا، 27 سال کے نوجوان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ شہر بانو ایران کی تھی، ایرانی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو 2 شہزادیاں مال غنیمت کے اندر آئی۔ ایک شہزادی کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے سے کیا، ایک شہزادی کا نکاح
حضرت حسین کے ساتھ کیا. حضرت حسین کا بیٹا پیدا ہوا امام زین العابدین، شہر بانو کے وطن تھے. وہ شہر بانو والدہ محترمہ تھی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ ایران کے ساتھ منسلک تھی، اس لیے کہ سازش کے پیچھے ایران تھا. اس سازش نے آگے بھی چلنا تھا، اس سازش نے امت کے اندر مزید فتنے بپا کر رہے تھے. اس لیے ایرانی تھے، ایرانی. حضرت حسین کے قاتل بھی ایرانی تھے. اور پھر مجھے یہ بات کہنے دو، یہ تو لمبی چوڑی تاریخ کی بات ہے، لمبی چوڑی ہسٹری کی بات. کوئی ایک موقع نہیں جب ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. مسئلہ کشمیر آیا اقوام متحدہ کے اندر، یہ انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. پانی کے بحری علاقے کے تنازع کا مسئلہ آیا اقوام متحدہ میں، ووٹنگ ہوئی، ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. 1965 کی جنگ لڑی، ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. 1971 کی جنگ ہوئی، ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. کارگل کی جنگ ہوئی، ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. پاکستان نے دھماکے کیے، ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. ایران نے دیا کیا ہے تمہیں؟ برادر اسلامی ملک کا شور کرنے والوں، ایران نے دیا کیا ہے تمہیں؟ دہشت گردی. ایران نے تمہیں فرقہ واریت دی ہے، ایران نے تمہیں انتہا پسندی دی ہے، ایران نے پاکستان کے اندر خون کی ندیاں دی ہیں، ایران نے پاکستان کے اندر 150 ارب ڈالر کی سالانہ سمگلنگ دی ہے، ایران نے پاکستان کے اندر نجائز اسلحہ دیا ہے، ایران نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت دی ہے. اسلام نے ایران نے پاکستان کو عدم استحکام کرنے کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا. پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ سعودی عرب نے کیا ہے. آج تم کہتے ہو برادر اسلامی، برادر کہاں برادر؟ کس چیز کا برادر ہے وہ تمہارا؟ کیا ایسے اسلامی لوگ ہوتے ہیں؟ اور آج میں یہ بات کہتا ہوں، سنو میری بات کو نوٹ کرو، لکھو، تحریر کرو. امریکہ کبھی عراق میں نہیں اتر سکتا تھا اگر اس کو ایران مدد نہ دیتا. صدام کے مقابلے میں امریکہ کبھی افغانستان نہیں آ سکتا تھا اگر ایران اس کو مدد نہ دیتا. شمالی اتحاد کی شکل میں امریکہ کبھی شام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا تھا، یمن کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا تھا اگر اس کو اڈے، اس کو جگہ، اس کو امداد ایران فراہم نہ کرتا. آج شام کے اندر بدامنی کا ذمہ دار ایران ہے، آج یمن کے اندر بدامنی کا ذمہ دار ایران ہے، آج عراق کے اندر بدامنی کا ذمہ دار ایران ہے، اور عراق پر 11 سال تک بمباری کرنے والا یہ ایران ہے. مسلمانوں کو شہید کرنے والا، مسلمان ملکوں پہ بمباری کرنے والا، مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے والا ایک ہی ملک ہے اور وہ ایران ہے. اور پھر آخری بات کہ ایران تمہارا بردر ہے. ایران کی پارلیمنٹ پہ جو کلمہ لکھا ہے پاکستان کے سیاستدانوں، وہ تمہاری پارلیمنٹ پہ وہ کلمہ نہیں لکھا ہوا. تمہارا کلمہ اور ہے، ایران کا کلمہ اور ہے، تمہاری نماز اور ہے، ایران کی نماز اور ہے، تمہاری زکوٰۃ اور ہے، ایران کی زکوٰۃ اور ہے، تمہارا حج اور ہے، ایران کا حج اور ہے، تمہارے ہیرو اور ہیں، ایران کے ہیرو اور ہیں. تم کس طرح کہتے ہو ہمارا برادر ملک، ہمارا برادر ملک؟ کیا ہے برادری اس کے اندر؟ کہ پورے تہران کے اندر ہندوؤں کے مندر ہیں، تہران کے اندر سکھوں کے گردوارے ہیں، تہران کے اندر عیسائیوں کے گرجے ہیں، تہران کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو کسی سنی قوم کی مسجد نہیں ہے. پورے تہران میں سنیوں کی مسجد کوئی نہیں. سنی ایرانی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا، سنی ایران کا صدر نہیں بن سکتا، سنی ایران کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، سنی ایرانی فوج کا سپہ سالار نہیں بن سکتا، اور سنی وزیر نہیں بن سکتا، سنی چیف جسٹس نہیں بن سکتا. تہران کے اندر سنیوں کی مسجد نہیں بن سکتی. تو بڑا کہتا ہے برادر اسلامی ملک. کیا برادر؟ کہاں ہے تیری برادری؟
ایران کی وکالت کرنے والے لفافہ دانشوروں، ایرانی ڈالروں پہ پلنے والوں، ایرانی ہڈیوں کو نوچنے والوں، ایرانی ہڈیوں کو چوسنے والوں، ایران کے شہر تہران کے اندر اور نہیں تو سنیوں کی کوئی ایک مسجد ہی بنوا کے دکھاؤ۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو پھانسی دی، تم ایران کے ساتھ مل کر چیخ رہے ہو۔ ہر ملک کو حق ہے اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا، اور الحمدللہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی آرمی نے، جنرل رحیل شریف نے بر وقت فیصلہ کیا، امت مسلمہ کی آواز کو اپنی آواز بنایا، امت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حرمین شریفین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ میاں نواز شریف نے حرمین شریفین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل رحیل نے جس طرح دہشت گردی کے لیے فوج کو اتارا، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے فوج کو اتارا، پاکستان سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے فوج کو اتارا، ان کے یہ تمام قابل تحسین ہے، قابل دید ہے، قابل داد ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جنرل رحیل کے اس فیصلے کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر مشکل کی گھڑی کے اندر انشاءاللہ العزیز پاکستان کی فوج سعودی عرب کے ساتھ ہوگی، پاکستان کی فوج مکہ کے ساتھ ہوگی، پاکستان کی فوج مدینہ منورہ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ جنرل صاحب ہم بتا دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج اگر حرمین شریفین کے دفاع کے لیے نکلے گی انشاءاللہ العزیز پاکستان کی ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ اسی طرح سعودی عرب سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کے ساتھ، مکہ اور مکرمہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔